حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام میزبان محفل محترم مکرم جناب حاجی عبداللطیف صاحب، ان کے جملہ صاحبزادگان، اہل خانہ، دوست احباب اور دور و نزدیک سے ان کی دعوت پر چل کر تشریف لائے ہوئے تمام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل و احسان اور مہربانی ہے کہ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس سننے کے لیے یہاں پہلی بار جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کا بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اور سنائیں اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح، نجات اور کامیابی کا باعث بنائے۔ حاضرین گرامی قدر، اپنے موبائل فون سائلنٹ یا آف کر دیجیے، اور اگر کوئی ضروری کسی دوست کا فون آئے تو مجلس سے باہر جا کر سن کے آئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کا ادب یہ ہے کہ اس کو انتہائی اور بھرپور توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی شان یہ بیان فرمائی ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ تبارک و تعالی سے عشق کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بہت شدید محبت کرتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے ہمیں حکم دیا کہ ہم اگر اللہ سے محبت کے دعوے میں خود کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری پوری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزرنی چاہیے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اصل فلسفہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا، جس پر السواد الاعظم اکثریت اہل ایمان، جس کو حدیث میں پیارا کا کریم رؤوف رحیم رحمت للعالمین شفیع المذنبین قائد غر محجلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات نے اکثریتی جماعت فرمایا، السواد الاعظم فرمایا، اہل سنت و جماعت فرمایا، اس کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب یہ اسی ایک آیت سے پورا فلسفہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت کیا ہونا چاہیے، پروف کیا ہونا چاہیے، دعوے کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ ہم کثرت کے ساتھ جو ایک جملہ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت، حقیقت میں کس کے ساتھ محبت ہے؟ اللہ کے ساتھ محبت۔ آپ کی ذات کا ادب حقیقت میں کس کا ادب ہے؟ اللہ کا ادب ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہ ہم ایسے نہیں بولتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی میں سورہ فاتحہ سے ایک مثال دیتا ہوں اور پھر یہ مثال دونوں کو تطبیق کر کے پھر دو حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا اور انشاءاللہ درس کا اختتام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، پہلا ہی پارہ، پہلی سورت، پہلا صفحہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو اور کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات کر کے اب اللہ سے ہم نے عبادت، نماز کی حالت میں فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے اللہ سے دعا کی، اس کی عبادت کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی مدد چاہیے۔ میں بڑا فتح کا جملہ سمجھا رہا ہوں اور الحمدللہ علی سبیل التیقن 100% یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس بات کو اگر آپ یاد رکھ لیں تو ہمارا وہ مسلمان بھائی کہ جس کا قرآن کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، حدیث مبارکہ کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، جس کو حقیقت کا اور مجاز کا پتہ نہیں ہے، جس کو اللہ اور مخلوق کے فرق میں امتیاز کرنا نہیں آتا ہے، جب یہ آپ یاد کر کے اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ قائل ہو جائے گا۔ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جملہ ہم نے کہا، کہنے کے بعد فوراً ہم نے اللہ سے مدد چاہیے۔ بولیے کیا کیا؟ اللہ سے مدد چاہیے، عبادت کر رہے ہیں، مدد چاہیے۔ مولا کیا مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، مدد کیا چاہ رہے ہیں؟ بولیے نا، سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، ہم یہ مدد چاہتے ہیں۔ دنیا کے ہتھ کنڈے، دنیا کے ہیلے بہانے، دنیا کی چال بازیاں، دنیا کی عیاریاں، مکاریاں، دنیا کی زینت، مولا یہ ایسی چیز ہے شیطان کے پھندے کہ ہم شاید کہیں ان کا شکار نہ ہو جائیں، ان میں پھنس نہ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری مدد فرما، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا۔ ہم نے مدد مانگی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے آگے؟ خود قرآن کا بیان ہے، وہی جواب ہے اس چیز کا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، میرے بندے تو نے مجھ سے ہدایت مانگی ہے سیدھے راستے کی، کہ مولا مجھے مدد دے کہ میں سیدھے راستے کو فالو کرتا رہوں، سیدھے راستے پہ چلتا پھروں۔ تو سن پھر، صراط الذین انعمت علیہم، میرا سیدھا راستہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو میرے ان بندوں کے راستے پہ چل جن پر میں نے اپنا فضل بھی فرمایا ہے، انعام بھی فرمایا ہے۔ اب کوئی یہاں انکار نہیں کر سکتا، اللہ کے بندوں کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا کس کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کے بندوں کو وسیلہ بنانا در حقیقت کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فرمایا صراط الذین، اب یہ جو میں نے عرض کی وہ سنیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، ادھر تھا استعانت کا معاملہ، عبادت اور استعانت، ادھر ہے محبت کا معاملہ۔ مولا ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، ادھر اللہ سے راہ ہدایت مانگی، اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کے پیچھے لگا دیا۔ مولا ہم تو تیری طرف آئے تھے، یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ میں ایک کام سے حاجی عبداللطیف صاحب کے پاس آتا ہوں اور مجھے یقین ہے 100% کام انہوں نے ہی کرنا، ان کے پاس آتا ہوں، یہ مجھے رؤوف جمال صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، میں تو ان کے پاس آیا ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ والا کام آپ ان سے جا کے کروا لیجیے۔ اللہ سے ہم نے کہا مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، رب کو ہم نے کہا، رب فرماتا ہے میرے انعام یافتہ بندوں کے پاس چلے جاؤ،
بولا ہم تو تیرے پاس آئے تھے، تو بندوں کے پاس بیٹھتا ہے. فرمایا اس لیے کہ تو بندہ ہے اور تجھے بندے کو دیکھ کر ہی ہدایت نصیب ہوگی. تو خدا نہیں ہے کہ خدا کو دیکھ کے خدا جیسا بنے، نہیں، تو بندے کو دیکھ کے بندے جیسا بنے گا، تب تو میری عبادت کا حق ادا کرے گا. اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میں نے رسول کو بھیجا ہے، تم ہی میں سے بھیجا ہے، انسان بنا کر بھیجا تاکہ جیسے وہ عمل کرتا جائے تم بھی ویسے عمل کرتے جاؤ، تمہارے لیے نمونہ عمل بن جائے. اب ادھر فرمایا مولا ہم تجھ سے محبت چاہتے ہیں. کیا محبت؟ فرمایا فتبعونی، ان سے فرما دے پیارے حبیب اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں فتبعونی تو میری پیروی کرنا شروع کر دیں. سبحان اللہ، محبت اللہ کی اور پیروی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کوئی آدمی اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو در حقیقت وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کرتا ہے. فرمایا جب یہ تم کر لو گے یحببکم اللہ، پہلے تو تم اللہ سے محبت کر رہے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ قرآن کا بیان ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 31. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات با برکات سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو. اور جب آپ اتباع کرو گے، جیسے ہی اتباع کرو گے فرمایا پھر اللہ سے جو تم محبت کرتے تھے اب اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یعنی پہلے اللہ تمہارا محبوب تھا، اب تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. ایک ہی نسخہ ہے برادران اسلام، ایک ہی جملے میں پیغام ہے. اگر اللہ کی محبت چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پیروی کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. فرمایا اس کے بعد تحفہ گفٹ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. تم نے حضور کی مانی، تم نے حضور کی مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی بات مانی، آپ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی. تو برادران اسلام اس آیت کریمہ سے ثابت یہ ہوا کہ ایک بندہ مومن کی بخشش اور مغفرت اور ایک بندہ مومن کی کامیابی کا راز اطاعت مصطفیٰ میں، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور جب تک اطاعت اور اتباع میں محبت کا عنصر شامل نہیں ہوتا وہ ناقص ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں برادران اسلام، کوئی بھی آپ کام کریں وہاں آپ ملازم ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا دل کرے یا نہ کرے آپ کو کرنا پڑے گا. دل کرے یا نہ کرے آپ کو کرنا پڑے گا. تو آپ جو کام کر رہے ہیں آپ رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن وہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں اس کام میں آپ اپنی محبت کا عنصر شامل کر دیں. جب آپ محبت کا عنصر شامل کر دیں گے تو پھر نہ آپ کی نگاہ سیلری پہ ہوگی، نہ انکریمنٹ پہ ہوگی، نہ جھاڑ جھنکا، کچھ ہی چیز پہ بھی نہیں ہوگی. پھر آپ کہیں گے میں تو کام سے محبت کرتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں. تو ایک کام کیجئے، محبت مصطفیٰ کو عام کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آپ کر لیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی محبت آپ کے دل میں جگہ پا لے گی، پھر عمل خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. پہلی حدیث مبارکہ اس بارے میں سنی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا انظر ماذا تقول، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، سوچ لو کیا کہہ رہے ہو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات کر رہے ہیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم واللہ انی لاحبک،
مجھے اللہ کی قسم بے شک میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے پھر یہی فرمایا، سوچ لو کیا کہہ رہے ہیں، 3 دفعہ یہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، اس نے 3 دفعہ یہی جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو مجھ سے واقعی محبت کرتا ہے تو پھر سن، تو فقر کے لیے تیار ہو جا۔ کس کے لیے تیار ہو جا؟ فقر کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے جتنی تیزی سے سیلاب اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں جتنی تیزی سے پہاڑی درے سے پانی آتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں سیلاب کا پانی کتنی تیزی سے آتا ہے، ہر رکاوٹ کو دور کرتا ہوا، عبور کرتا ہوا، دھڑا دھڑ راستے کی ہر چیز کو صاف کرتا ہوا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اپنے ساتھ حقیقی محبت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ جو محبت کرتا ہوگا اللہ اسے فقر کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ اب فقر کی جو دولت ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو اور ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے خود فقر کو اختیار فرمایا ہے۔ آپ نے روب دبدبے شان و شوکت والا بادشاہ بننا نہیں پسند فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا عاجز اور فقر والا بندہ بننا پسند کروں۔ تو فقر کا مطلب یہ ہے کہ دولت دنیا کا لالچ، اس کی ہوس، حب جاہ و منصب یہ آپ کے دل میں نہ ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے حلال رزق کی کثرت کا کوئی لینا دینا۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ جی غریب ہونا فقر ہے، فقر غریب ہونا نہیں۔ کوئی آدمی اربوں خربوں کا مالک ہو اور دل کا غریب ہو اس کو غریب سمجھا جائے، اور کسی کے پاس دھیلا بھی نہ ہو دل کا امیر ہو اسے امیر سمجھا جائے۔ عند اللہ یہ معیار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی ذات و برکات دیکھیے، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات جیسے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات جیسے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی ذات و برکات جیسے کثیر صحابہ کرام کی تعداد ہے جو مال و دولت حلال طریقے سے کمانے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، صدقات دینے والے ہیں، لیکن دل میں کبھی جگہ نہیں دی۔ فقر اس کا نام ہے۔ تو ایک یہ اگلی بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے ایک تو یہ فرمایا، دوسرا آپ اعزاز کیا دیا۔ ہماری یہ دنیا کی جو جھوٹی محبتیں ہیں نا، ان جھوٹی محبتوں کا انجام ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس سے محبت ہے اس کا ہمیشہ کا ساتھ مل جائے۔ یہی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بس میں اشارہ کروں گا، تفصیل کی طرف میں جاتا نہیں۔ یا کسی شے سے محبت ہے، چاہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ خرید لیں۔ کوئی چیز پسند آ گئی تو آپ پیسے جمع کر کے یہ خریدنی ہے، میرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول سے محبت کیجئے، اس کا اجر کیا ہے سنیے۔ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت جس کو ہم حقیقی محبت کہتے ہیں، اور جو باقی ساری محبتوں پہ فائق ہونی چاہیے، اس کو فوقیت ہونی چاہیے، اوپر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا۔ محبت تو کرتا ہے لیکن ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، مطلب کہ ان کے لیول کا عبادت گزار نہیں ہے، ان کے مقام اور مرتبے کی عبادت پہ فائز نہیں ہو سکتا۔ عمل تو کرتا ہے، ان کے جیسا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو ہم اولیاء و صلحاء میں بلند مقام پہ فائز دیکھتے ہیں۔ تو ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم ان جیسا عمل کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، وہ تقرب الہی میں اتنے اعلیٰ مقام پر تھے کہ ان کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات و برکات کے لیے، للہ باللہ فی اللہ۔ تو
اب یہ بڑا زبردست، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا عمل نہیں کر سکتا، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ محبت تو کرتا ہے، عمل بھی کوشش کرتا ہے، لیکن 100% ان جیسا نہیں کر پاتا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنیے. فرمایا اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے. تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بات ہے، اب سنیے آگے. تو یا رسول اللہ میں تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے اب دوبارہ فرمایا. حضرت ابو ذر نے یہ کیوں فرمایا؟ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی بات کر رہے تھے، عام. تو میں آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں ہی پوچھ لوں. جب دوبارہ یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا جملہ دہرایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دہرا کر بیان فرمایا. فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا نام لے لیا تو اب اصول ہٹ گیا. تو مبارکبادی ہو ان مسلمانوں کو جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. بروز قیامت رسول اللہ اللہ کے ساتھ ہوں گے، ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس کو حضور کا ساتھ مل گیا تو یہ ساتھ راستے کا نہیں ہے، موڑ کا نہیں ہے، الحمدللہ منزل کا ہے اور توڑ کا ساتھ. ہم یہی چاہتے ہیں برادران اسلام. پوری دنیا میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور دیگر تمام صحیح العقائد اہل سنت و جماعت کے لوگ ہم اسی عقیدے کو جو قرآن و سنت کا ہے پروموٹ کر رہے ہیں. جگہ جگہ یہی گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو مضبوط کرو، اس کے نتیجے میں اطاعت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو، اللہ کے رسول کی سنت طیبہ پہ عمل کرو. صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پہ عمل کرو. اور جتنا عمل کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. اور جتنا آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ دنیا کے لیے بھی مفید بنیں گے، دنیا میں رہنے والی انسانیت کے لیے بھی مفید بنیں گے. اور آپ کا ایمان آپ کو اس معراج پر لے جائے گا کہ پھر اللہ کی مخلوق آپ سے فائدہ حاصل کرے گی، آپ سے فیضان حاصل کرے گی، آپ سے ہدایت پائے گی. اور بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. تو برادران اسلام، عمل اس سے کوئی انکار نہیں، عمل کیجئے. بس اتنی سی بات ہے کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے محبت کے پانی میں دھل کر پاک اور صاف ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے. نماز با جماعت کی پابندی، تلاوت قرآن مجید، ٹھیک ہے. آپ کو جب ذوق آئے گا، آپ محبت میں پڑھ رہے ہیں، کوئی دوسرا اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے، بات کرتا ہے، آپ پھر اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ جس ذوق میں آپ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اور آپ کے رب کو پتہ ہے. اس پہ آخری حدیث مبارک اور پھر میں درس کا اختتام کرتا ہوں. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، حضرت ادرا سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا، رات کو پہرا دینے کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ حاضر ہوا. تو اس وقت ایک شخص کو میں نے سنا کہ وہ بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے. رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کے لیے میں آیا، سیکورٹی کے فرائض نبھانے کے لیے آیا. تو ایک شخص اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، خیمے کے باہر میں کھڑا تھا. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے آئے. جب باہر آئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے آدمی، مجھے لگتا ہے ریاکار ہے، دکھاوا کرتا بھی، لوگ سمجھے بھی بڑا اونچی اونچی آپ قرآن پڑھتا ہے، نیک آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ، یہ تو عبداللہ ذوالبجادین ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ ریاکار نہیں ہے، میں اس کو نام سے جانتا ہوں، یہ میرا صحابی عبداللہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے.
اتنی سی بات ہو گئی. اب وہ صحابی کہتے ہیں تھوڑے ہی دنوں بعد ان کا وصال ہو گیا. ان کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے ان کے کفن دفن کا، جنازے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. جب جنازہ تیار ہوا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرنا. اب یہ جملے سنیے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں پہ رحمت فرما دے، ان کو مطالعے کی توفیق عطا فرما دے. یہ کہ جو فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں بھی بندہ بس ختم ہو گیا، اب کوئی لینا دینا نہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. برادران اسلام، بندہ فوت ہو گیا ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اس کے حقوق دیکھیے سرکار کیسے بیان فرما رہے ہیں. اگر تفصیل سے یہ سننا، حضور شیخ الاسلام کا پورا بیان ہے، یہ یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا کہ اسلام تو وہ ہے جو وصال کے بعد مردے کے بھی حقوق مقرر کرتا ہے. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرنا، اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرنا، اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے گا. اللہ بھی اس کے ساتھ کیوں کرے گا؟ اب اس کی آگے وجہ بیان سنیے. کیوں؟ کہ تمہارا بھائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا تھا. مطلب غسل دیتے ہوئے آرام سے غسل دینا ہے، ہاتھ سختی والا نہیں لگانا. کفن پہناتے ہوئے آرام سے پہلو بدلنا ہے، آرام سے سر اٹھانا ہے، آرام سے ہاتھ کو رکھنا ہے، کوئی سختی اور شدت نہیں کرنی. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لوگوں نے قبر کھودی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کو کشادہ کرو، کھلی قبر کھودو، قبر کو کشادہ کرو، اللہ بھی اس پر کشادگی کرے گا. سبحان اللہ. آپ بتائیے، یعنی جو بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے نرمی کر رہا ہے تو اللہ ان کی نرمی کو دیکھتے ہوئے کیا فرمائے گا؟ نرمی فرمائے گا. اگر قبر کو کشادہ کر رہا ہے تو اللہ بھی کیا کرے گا؟ کشادگی عطا فرمائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں زبان خلق کو نکارہ خدا سے. لوگ آپ کے بارے میں اگر کوئی رائے رکھتے ہیں نا، اس رائے کو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کو سنائی جا رہی ہے. اگر لوگ آپ کہتے ہیں اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے، قابل اعتماد آدمی ہے، مددگار ہے الحمدللہ، اس کے پاس جو بھی کام لے کے جاتے ہیں کبھی نہ نہیں کرتا، بڑا بھلا آدمی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. یہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے جو آپ کو بندوں کے ذریعے سے سنوائی جا رہی ہے. آگے چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس کے بعد قبر کے اندر خود تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے اتارا، اپنے دست اقدس سے اتارا. اتارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے دعا فرمائی. وہاں جو صحابی کھڑے ہوئے تھے ان میں سے جو روایت کر رہے وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہمارے دل میں خیال آیا کاش مرنے والا یہ نہ ہوتا، ہم ہوتے، یہ نہ ہوتا. یہ صحابہ کی محبت ہے اللہ کے رسول سے کہ قبر میں حضور اپنے ہاتھ سے اتار دیں تو ہم مرنے کو بھی تیار ہیں، مرنے کو بھی تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو اس کا بہت غم ہے، آپ دکھی ہیں اس کے وصال میں؟ اب میرے آقا کا سنہری جملہ سنیے. آپ نے فرمایا ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو کرتا تھا تو اس کے فوت ہونے کا مجھے بھی دکھ ہے، یعنی میرا ایک محبت والا اس دنیا سے چلا گیا. تو آپ اندازہ لگائیے برادران اسلام، آج ہم بھی اگر اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جگہ دیں تو پھر اس دنیا کے اندر آپ یقین کریں یہ ایک نارمل سی بات ہے برادران اسلام. ٹھیک ہے، آپ یہاں اے سی لگا ہوا ہے، اتنی بڑی دکان ہے، ایک اے سی اس پوری دکان کو ٹھنڈا نہیں کرے گا. کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا ایریا ہے. یہی اگر یہاں 4 اے سی لگ جائیں تو ٹھنڈک ہوگی زیادہ یا نہیں ہوگی؟ ہمارا یہ محبت کا پیغام ہے. معذرت کے ساتھ ہم مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ دوسرے بدل جائیں، ہم نہ بدلیں. اللہ کرے نظام تبدیل ہو جائے، یہ ہمارا جملہ ہوتا ہے.
اللہ کرے کوئی ایسا بندہ آ جائے نا سارا معاملہ سیدھا کر دے. تیرے اختیار میں جو کچھ ہے بھائی، تیری رعیت میں جو کچھ ہے، کیا اس میں تو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کر رہا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ توقع کرنا کہ کوئی کرامت ہو جائے، کرشمہ ہو جائے یا معجزہ ہو جائے، یہ عبث ہے، فضول ہے. اسی طرح برادران اسلام، ایک آدمی معاشرے میں نیک ہے، وہ نیکی پھیلا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ مل کے 4 ہو جائیے، انتظار مت کیجیے. آپ 6 ہو جائیے، آپ 10 ہو جائیے، 100 میں 10 بھی ٹھیک ہو گئے، دوسرے حیا کریں گے، کوئی نہ کوئی متاثر ہو جائے گا. اس وقت کا انتظار مت کیجیے برادران اسلام. خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑیے، اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دینا ہے اس کو سوچیے. یہی منہاج القرآن کا پیغام ہے، ہمارا محبت کا پیغام ہے، علم کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب کو عشق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ذرہ عطا فرمائے کہ جس کی روشنی سے نہ صرف ہمارا اندر باہر روشن ہو جائے بلکہ ہماری وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو بھی خیر و برکت اور امن کا گہوارہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.